بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا وأشار إلى قلبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اللہ کا راستہ کیا ہے، انسان کیسے اللہ تک پہنچتا ہے، اس کو لوگ کیا کرنا ہے؟ دنیا میں ہم سب اللہ تک پہنچنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے. یہ ہمارا مقصد حیات ہے کہ ہم جب جائیں تو ہمیں خاص قسم کا ایک تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ حاصل. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے من احب لقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. لفظ احب استعمال کیا ہے، حب، یعنی اس دنیا سے جب جا رہا ہو تو اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو. دیکھیے، حالانکہ موت کا وقت بڑی کراہت کا وقت ہے، ہر آدمی موت سے بھاگتا ہے، موت سے دور رہتا ہے، لیکن اس وقت کیا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جب وہ مرنے لگا ہے اس وقت اس کے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے. پھر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ملفوظ میں نے اپنے شیخ کی موجودگی میں، شاہ کی مختار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں کراچی میں اس شخص سے سنا جنہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے براہ راست یہ سنا. وہ بیان کر رہے تھے، ہم بھی حاضر تھے وہاں پر. ویسے تو میں بہت دور رہتا ہوں کراچی سے، باول نگر بہت دور ایک جگہ ہے، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑا مجھ پر فضل تھا. جب بھی کوئی ایسا ہوتا تو میں کراچی ہوتا تھا حضرت کے پاس، یعنی اتنا آنا جانا تھا، لوگ سمجھتے شاید میں کراچی میں رہتا ہوں. تو نے کہا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عالم آئے تو بڑی علمی باتیں ان کو سنائی، بڑی علم کی باتیں. تو حیران ہو گئے وہ بڑے عالم کے، یار میں نہیں سمجھتا حضرت تھانوی اتنی درجے کے عالم ہیں. لیکن انہوں نے کیا فرمایا، مولانا یہ سب چیزیں رہ جائیں گی، مرتے ہی دل دیکھا جائے گا کہ دل میں خدا کی محبت کتنی. اللہ یہ دیکھیں گے کہ یہ میرے شیخ فرماتے تھے صرف لڈو کا نام مٹھائیوں کے تو نہیں یاد ہے، مٹھائیاں کہیں بھی ہیں کہ نہیں. ایک ہوتا ہے مٹھائیوں کا نام یاد کر لینا فہرست، اور ایک ہوتا ہے مٹھائیاں کھانا. حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس تھے، اللہ نے ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی قرآن حدیث سے استنباط کرنے کی، ان کو فقیہ النفس کہا جاتا ہے. بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان، علم کے اعتبار سے ہر اعتبار سے بڑے اونچے تھے. ہندوستان میں ان کے علم کا ڈنکا تھا. تو کسی نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے بڑے عالم بھی نہیں ہیں، ان کی اتنا علمی شہرت بھی نہ، آپ ان کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا ہمیں تو مٹھائیوں کی فہرست یاد ہے،
اور ان کو الفاظ تو نہیں آتے اس فرشتے کے نام تو مٹھائیوں کو نہیں آتے، لیکن مٹھائی کھاتے ہیں، ہم مٹھائی کھانے جاتے ہیں، ہم مٹھائی کھانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کس نے ان کا نام نہیں سنا؟ اللہ نے قرآن مجید کی ان کی ایک ایسی عظیم الشان خدمت لی، کوڑے کھائے اس قرآن مجید کے لیے۔ آج جو اس قرآن مجید کا نظریہ میرا آپ کا نظریہ ہے، اس کی اگر حفاظت ہوئی ہے تو امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدے کی وجہ سے ہوئی۔ تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی زمانے کے ہیں، ان کے پاس جایا کرتے تھے، کبھی کبھی ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ یہ بزرگ آدمی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے پاس جایا کرتے۔ کسی نے کہا حضرت ایک دنیا آپ کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتی ہے، اور بشر حافظ کے پاس جاتے ہیں، وہ تو اتنے بڑے عالم نہیں۔ بڑی خوبصورت بات کی، کہا میں کتاب کو جانتا ہوں، وہ صاحب کتاب کو جانتے ہیں۔ میں کتاب کو جانتا ہوں، وہ صاحب کتاب کو جانتے ہیں، میں اس لیے ان کے پاس جاتا ہوں کہ صاحب کتاب کے ساتھ میرا بھی تعارف ہو جائے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خان رحم اللہ خلیفہ الحمدللہ کراچی میں جب بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا، متعدد بار ان کی خدمت میں نے حاضری دی ہے، ہمارے شیخ کے کہنے پر حضرت نے تعارف کرایا، بھائی دیکھو جاؤ ان کی بھی برکت حاصل کرو۔ وہ ایک شعر بڑا مست ہو کر پڑھا کرتے تھے، ان سے ملنے کی ہے یہی اکراہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ ان سے ملنے کی یہی اکراہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ تو حضرت سے پوچھا کہ کیسے اللہ تک پہنچے؟ فرمایا سب سے پہلی چیز انما الاعمال بالنیات۔ حضرت شیخ ذکر نے فرمایا اپنی نیتوں کو درست کرو۔ یہ جو تم غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور غیر اللہ کے لیے رات دن بسر کر رہے ہو، اس سے نکلو۔ ہر شے کے پیچھے اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ آپ بتائیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو پیغمبر سلام کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں۔ یاد رکھو مدینہ شریف میں ایسی رشتہ داریاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حضرت آمینہ کے ساتھ دودھ پینے والے رضائی رشتے تھے۔ چنانچہ ام سلیم جو ہے حضرت انس بن مالک ان کی والدہ، یہ رضائی خالہ ہے، اس لیے ان کے گھر رسول آیا کرتے تھے اور وہ آپ کے بالوں میں کنگھی بھی کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ یہی وہ قصہ آتا ہے، حضرت انس مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک بار نبی کریم صلی ہمارے گھر میں تشریف لائے تو آپ سو رہے تھے اور گرمی کا موسم تھا۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں گرمی بڑی شدید پڑتی، رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپ ٹپ زمین پہ گر رہا تھا۔ تو میری والدہ نے کیا کیا کہ چھوٹی سی شیشی لے کر نیچے رکھ دی کہ وہ پسینہ اس کے اندر جمع ہو جائے، بعد میں اس پسینے کو جمع کر لیا۔ تو حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بصرہ چلے گئے تھے، اور بصرہ میں ایک بہت بڑی حویلی ان کو مال غنیمت میں ملے تھی، اس حویلی میں رہا کرتے تھے، اور پورے عالم سے لوگ زیارت کے لیے۔ حضرت انس مالک تو بہت بڑے انسان ہیں، آپ کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے وہاں آتے تھے، اور اللہ نے ان کو عمر بھی بہت دی۔ بعض روایات میں 120 سال عمر انہوں نے پائی ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے اس خدمت سے خوش ہو کر ان کو دعا دی تھی، اللہ اس انس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کے اولاد میں برکت دے دے، اس کے مال میں برکت دے دے، اور آخرت میں مغفرت فرما دے۔ تو خود فرماتے تھے 3 دعائیں تو میں نے دیکھ لی کہ اللہ نے میری عمر اتنی کر دی کہ پوتے پڑ پوتے پر نواسے وہ بھی میں نے آگے اولادوں کے اولادوں کے اولادوں میں نے دیکھ لی، اور مال میں برکت، لوگوں کے باغات میں سال میں 1 بار پھل آتا ہے، میرے باغ میں سال میں 2 بار پھل آتا ہے۔ اور کہا کہ اولاد، کہا کہ 80 سے زائد میری اولاد فوت ہو چکی، لیکن زندہ کتنی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے، زندہ زیادہ، حالانکہ 80 کے قریب وفات پا چکے۔ اور کہا کہ جو چوتھی دعا ہے اللہ اس کی مغفرت پر کر دے، انشاءاللہ اس کا نظارہ ہم آخرت میں کریں گے۔ تو انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ میں، اب بصرہ میں بڑے بڑے لوگ تھے، آپ کو پتا ہے یہ بصرہ عراق بڑا امیر ملک تھا اس وقت، تو وہاں بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے لوگ تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے وہ۔ تو جمعے کے دن جب حضرت انس مالک آتے تھے تو وہ بعد میں پوچھتے تھے، انس یار ہم نے مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں خریدی ہیں، اور یہ تو جو خوشبو لگاتا ہے، آپ جو لگاتے ہیں یار یہ ہمیں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا تمہیں مل بھی نہیں سکتی۔ کہا کیا؟
کہ رسول اللہ کا پسینہ ہے جو میں مل کر آتا ہوں. یہ رضائی خالہ تھی. تو سعد بن وقاص رضی اللہ کو پیغمبر اسلام کے رشتے میں رضائی ماموں لگتے ہیں. تو پیغمبر صاحب سے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اے سعد، جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں دے. اب بتاؤ، انسان اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے، ایک محبت کا تعلق ہے، ایک شہوت کا تعلق ہے، ایک سفلی چیز ہے جو انسان حلال ہے اس کو کرتا ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ تحتسبھا، یہاں بھی تو یہ نیت کر لے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، اجرت علیہا، تجھے اس پر بھی اجر ملے گا. آپ بتائیے. تو حضرت فرماتے ہیں شیخ ذکر رحم اللہ کہ سب سے پہلے مولا کے لیے نیت کرنا سیکھو. آج ہم بہت کام کرتے ہیں، ہم مسجد میں تو ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا داری غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں. نہیں، مومن کی شان نہیں. اسی کو دنیا دار ہے ہی نہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں میں دنیا دار ہوں، نہ کہتے ہیں لفظ نہ کہو، تم دنیا دار نہیں. اگر تیرا آخرت میں حصہ نہ ہوتا تو پھر تو دنیا دار کہلاتا. دنیا دار وہ کہلاتا جس کا آخرت میں استعمال ہو من خلاق، آخرت اس کے لیے کچھ نہیں، جس کا آخرت میں رسول اللہ سفارش کرنے والے ہیں، اللہ اس پر رحم کرنے والے ہیں، ان کی شہداء سفارشیں کرنے والے ہیں، ان کے حفاظ سفارشیں کرنے والے ہیں، ان کے علماء سفارشیں کرنے والے ہیں. تو کیسے کہہ سکتا ہے وہ دنیا دار ہے؟ یا آخرت دار بھی ہے، دنیا دار بھی ہے. لیکن دنیا کو اگر ہر کام میں مولا کی نیت کر لے گا، 24 گھنٹے یہ آخرت دار ہے، گویا کہ دنیا کے لیے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. چنانچہ پیغمبر السلام نے بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، ہم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اس درخت کو بتاؤ جو مومن کی طرح ہے، مسلمان کی طرح ہے. بخاری کی حدیث میں بیٹھے صحابہ اکرام سوچنے لگے کہ کون سا درخت ہو سکتا ہے جو مسلمان اور مومن کی طرح ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے سے تھے، ان کی عمر یہ سب صحابہ چھوٹے تھے. عبداللہ بن عمر، عبداللہ زبیر، عبداللہ عباس، 8 9 سال کی عمریں تھے. ان لوگ بیٹھے تھے پیغمبر صاحب کے پاس. پیغمبر صاحب جمار کھا رہے تھے. شاید آپ نے کبھی جمار کھایا ہے نہیں، سنت سمجھ کر ایک بار خرید کر کھا لینا، اگر تو تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے. جمار کہتے ہیں کھجور کے مغز کو. بکری کا مغز تو کھایا ہے، گائے کا بھی کھایا ہے، کبھی کھجور کا مغز بھی کھاؤ. یہ جو کھجور ہوتی ہے اس کے اندر بھی مغز ہوتا ہے، جیسے ہمارے سر میں مغز. اس لیے کہتے ہیں، ہمارے استاد فرماتے تھے بنور ٹاؤن میں، یہ ہماری پھپھی ہے، پھوئی. پھپھی جانتے ہو؟ اس لیے کہ آدم السلام کے بچے گارے سے کھجور بنی. آدم السلام کی بہن ہوئی نا تو ہماری کیا لگی؟ پھپھی لگی ہماری. ان میں مغز ہوتا ہے، ایسے دماغ ہوتا ہے اس کا، اوپر کی جانب جہاں سے شاخیں نکلتی ہیں وہاں سے جمار نکلتا، اس کو جمار کہتے ہیں. یہ ملتا ہے مدینہ شریف میں. اگر آپ سردیوں میں کبھی جائیں تو آپ باغات والوں بات تو وہاں جمار بک رہا ہے، لیکن ہوتا مہنگا ہے، 250 ریال کا ایک ملتا ہے. لیکن ہم نے تو 1 2 دفعہ خرید کے کھایا کہ رسول اللہ اس کو پسند فرماتے تھے. چلو سنت سمجھ کے کھا لیں بھائی، ہر چیز کھا لی یہ نہ کھائیں. گوشت خوب کھاتے ہیں، یہ سنت ہے، چلو یہاں بھی کھا لیں بھائی جمار. بلکہ میں تو گھر بھی لے گیا، بچوں کو بھی کھلایا، فریج میں رکھ کے گھر بھی لے گیا. تو رسول اللہ جمار کھا رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر جو تھے، جب رسول اللہ نے سوال کیا تو وہ چھوٹے سے تھے حالانکہ، لیکن اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ کھجور ہوگی، کیونکہ رسول اللہ اس وقت کھجور کا جمار اور مغز کھا رہے ہیں، اور اسی وقت آپ نے سوال کیا ہے. یہ زیرت کتنے تھے؟ لیکن دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ خاموش ہے تو جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. بعد میں عمر رضی اللہ کو اپنے والد کو بتایا، آپ نے فرمایا کاش تو اس وقت جواب دے دیتا، رسول اللہ ضرور تجھے کوئی دعا دے دیتے. آپ کے ہاتھ مبارکہ تھی، آپ فوری طور پر بچوں کو دعا دے دیتے تھے اور ان سے بچوں کا کام بن جایا کرتا. عبداللہ بن عباس کو آپ نے دعا دی تھی خدمت کی وجہ سے. حضرت میمونہ کے گھر میں انہوں نے لوٹا رکھا، رسول اللہ کے لیے استنجے کا پانی رکھا، باہر لوٹا رکھا، چوکی رکھی. رسول اللہ اندر گئے تو پانی تھا، باہر ہے تو پانی تھا. انہوں نے فرمایا اے میمونہ یہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھانجا عبداللہ نے. کہ اس وقت 10 سال تھے. آپ نے اس پہ ایسے چمٹا لیا، حدیث میں آتا ہے چمٹا لیا. اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو عالم بنا دے اور تفسیر کا عالم بنا دے. چنانچہ مفسر قرآن بہت بڑے حبر و حاضر الامہ کہلائے. سب سے پہلے جو تفسیر دنیا میں آئی ہے المقباس فی تفسیر ابن عباس،
سب سے پہلے دنیا میں جو تفسیر چھپی ہے قرآن مجید کی وہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے، جس کو المخباس کے نام سے بھی کہتے ہیں، تفسیر ابن عباس کے نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو دعا مل جاتی۔ تو جب صحابہ نے کہا کہ حضرت ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، فرمایا کہ مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے۔ کیوں فرمایا؟ کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کی کوئی شے ویسٹ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہم کھجور کھا کر جو گٹلی ہے، یا آپ کے ہاتھ میں کتنیوں کے جیب میں ہاتھ میں تسبیح ہوگی، گٹلی کی تسبیح بنی، ذکر ہو رہا ہے اس پر۔ اجتماعی جب اذکار وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر گٹلی استعمال کی جاتی ہے۔ کھجور کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن کا کوئی عمل اجر سے خالی نہیں، کوئی عمل، کوئی عمل کرتا ہے خواہ وہ کتنا دنیا دار کا عمل کہلائے۔ میں نے بتائیے سعد بن وقاص کو جو بتایا ایک خالص شہوت کا عمل ہے، لیکن تحت سوا فرمایا یہاں تو نے نیت مولا کی کرنی ہے، اللہ تو خوش ہو جائے، اس لیے میں تیری اس بندی کے منہ میں لقمہ دے رہا ہوں کہ تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ آسمانوں پر مولا خوش ہو جاتا ہے، آپ بتائیے تحت سوا۔ اس لیے فرمایا حضرت شیخ زکریا نے سب سے پہلے نیتیں کرنا سیکھو۔ اس لیے ایک بڑی گر کی بات بتاتا ہوں جو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، دو بڑی عجیب باتیں فرمائیں جو اس فقیر نے براہ راست سنی۔ ایک بات فرماتے تھے صبح ہی کو نیت کر لو، اللہ سارے دن جو کام کروں گا تو یہ راضی کرنے کے لیے کروں گا، اور میں پھر اگر نیت نہ بھی کر سکے تو انشاءاللہ صبح کی نیت میں ہی اللہ اس کو اپنے کھاتے میں درج کر لے گے۔ اس میں تمہارا کھانا ہو، تمہارا پینا ہو، تمہاری دکانداری ہو، تمہاری سیل پرچیز ہو، تمہارا گھر والوں سے بولنا ہو، دوستوں کے ساتھ بولنا ہو، سونا جاگنا ہو، جتنے بھی دن صبح کو نیت کر لو، ایک نیت سارے دن کی، اللہ رات سونے تک جو بھی کام کروں گا تو یہ راضی کرنے کے لیے کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اللہ کا راستہ، اس لیے انما الاعمال بالنیات، رسول اللہ نے آتی فرمایا، جو خطبہ دیا اس میں یہ بات سنو لو صحابہ کی جماعت، نیتیں درست کرو، ورنہ بڑے سے بڑی نیکی بھی خدا کیا قیمت رکھے گی، اور اگر نیت ہوگی چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ ابن شاذکونی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، ابن شاذکونی رحمۃ بہت بڑے محدث، شاذکونی رحمۃ اللہ علیہ کہ وفات ہوئی، کسی نے کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ عجیب واقعہ پیش آیا میرے مرنے کے بعد، فوری طور پر میری طلبی ہو گئی کہ اس کو دربار میں بھیجا جائے۔ اور یاد رکھو علامہ ابن قرطبی نے لکھا ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو دربار تک رسائی ہوتی ہے، جس کو دربار میں رسائی ہو جاتی ہے وہ مغفرت لیے بغیر واپس نہیں آتا، اور آسمانوں سے نیچے بھیج دیتے کہ نیچے لے جاؤ، اس لائق نہیں ہے کہ میرے دربار میں پہنچے، یہ واپس لے جاؤ۔ کہ اللہ نے کہا کہ اس کو دربار میں پہنچاؤ، اور کہا کہ میں ڈرا ہوا گھبرایا ہوا، کیونکہ جب آخرت نظر آتی ہے تو ساری نیکیاں اڑ جاتی، پھک کر کے اڑ جاتی، پتہ نہیں کچھ کیا بھی ہے یا نہیں۔ ارشاد کو نہیں گھبراؤ نہیں، تجھے شاید وہ وقت یاد ہے یا نہیں، لیکن مجھے یاد ہے۔ تو طالب علم تھا اور تو مدرسے جا رہا تھا، اور تیرے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی احادیث تھی، اس زمانے میں ہاتھ سے لکھتے تھے، کہ پرنٹ والا مسئلہ نہیں تھا، لکھی ہوتی تھی۔ راستے میں بارش ہو گئی، سردی کا موسم تھا اور بارش ہو گئی۔ اب وہ لکھی ہوئے ابن شاذکونی کو یہ فکر ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کیا بنے گا کہ جو اس میں لکھی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کرنا سجدے کی حالت میں ایک اونچی جگہ پر ایسے سجدے کی طرح پڑ گئے، بارش اوپر گر رہی پیٹ کے اوپر، لیکن پانی وہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ جب وہ سیدھے ہوئے کافی دیر بارش ہوتی رہی، اور سردی بھی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کی فکر نہیں کی، ان کو یہ فکر تھی رسول اللہ کی حدیث بچ جائے، یہ پانی سے مٹ نہ جائیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا شاذکونی ہم آسمانوں سے دیکھ رہے تھے کہ تو رسول اللہ ہمارے محبوب کی ان باتوں کی حفاظت کے لیے خود تکلیف برداشت کر رہا، ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کر لیا تھا، ہم انتظار میں تھے تو کب ہمارے پاس آتا ہے
کہ ہم بخشش کا پروانہ تجھے دیں۔ دوست، انسان کی اگر نیت مولا کے لیے تو چھوٹا سا عمل اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور نیت نہیں، بڑے بڑے اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھو حج کرتے ہیں، حج عبادات میں بہت بڑا عمل ہے، مال بھی لگتا ہے، جان بھی لگتی، ورنہ زکوٰۃ میں مال لگتا ہے جان نہیں لگتی، نماز میں جان لگتی مال نہیں لگتا، لیکن حج ہے جس میں جان اور مال دونوں لگتے ہیں۔ کتنا نیت کا اہتمام کرایا ہے، آپ نے نیت کر لی میں حج کرتا ہوں، حج کی نیت کر رہا ہوں، اپنے احرام باندھ لیا، طواف میں پھر نیت کرتے ہو یا نہیں؟ بولو، صحیح میں پھر نیت کرتے ہو یا نہیں؟ آگے جہاں جہاں جا رہے بار بار نیت کرا رہے ہیں، اگرچہ تمہاری وہ کلی نیت کافی تھی لیکن نہیں، یہ بہت بڑا عمل ہے، کئی دنوں پر پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ پر نیت کرو، یہاں بھی نیت کرو، یہاں بھی نیت کرو، یہاں بھی نیت کرو۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے جب نماز پڑھو تو ہر رکن میں نیت کرو، اللہ تیرے لیے رکوع کرتا ہوں، اللہ تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں، اللہ تیرے لیے قیام کرتا ہوں، اللہ تیرے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ امام غزالی نے تو لکھا ہے کہ قدم قدم پر نیت کرو مولا کی، تاکہ ہمارے اس عمل پر اجر مرتب ہو، بغیر نیت کے اجر مرتب نہیں ہوگا۔ تو حضرت شیخ ذکر احمد نے فرمایا کہ سب سے پہلا قدم نیت درست کرنا ہے، جس کا ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے بڑا خوبصورت طریقہ بتا دیا کہ صبح کو ہی نیت کر لو، اور دوسری چیز اور آخری منزل، یہ پہلا قدم، آخری منزل کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اتنے اونچا خدا کے تعلق میں چلا جا کہ خدا کا ہر وقت تجھے دھیان رہے، ہر وقت یا تو خدا کو دیکھ رہا ہے گویا کہ، یا اللہ تو یقینی تجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس تیرے اندر زندہ ہو جائے، اور 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ اس احساس سے خالی نہ ہو، پرواہ ہے کہ تجھے خدا مل گیا اور خدا کی منزل مل گئی۔ میرے دوستو، یہ کیفیات احسانیہ کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ یہ تقوی سے پیدا ہوتی ہیں، گناہوں سے بچنے سے پیدا ہوتی ہیں، جو نفس و شیطان کے ساتھ مشغول رہتا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا یریدون وجہہ، صحابہ اکرام ہر وقت مولا کی ذات کو مراد بنائے رکھتے تھے، اور ہر وقت یہ فکر تھی اللہ خوش ہو جائے، اللہ کیسے راضی ہوگا، یہ فکر ہے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو رات کو گشت کر رہے تھے، اور وہ بڈھا اور بڈھی اور اس کی بیٹی کے درمیان جو مکالمہ چلا تھا، بڑی مشہور بات ہے، علماء سے سنا ہوگا، تو بڑھیا کہہ رہی تھی کہ بیٹی پانی ملا دو اونٹنی کے دودھ میں، اماں امیر المومنین نے اعلان کرایا کہ کوئی نہ ملائے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین تو اپنے گھر میں سو رہا ہے، امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا۔ انہوں نے کہا اماں امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تو سن رہے تھے، باہر گھر آئے، صبح کو پتہ کرایا کہ یہ بچی کون ہے، کہا یہ یتیم بچی، ایک بیوہ ہے، اس کی بیٹی، تو قوم قبیلے کی بڑی نہیں تھی، اپنے بیٹوں کو بلایا کہ میرے بیٹوں کوئی ہے جو میری مرضی پر شادی کرے؟ تو حضرت کے ایک بیٹے کا نام عاصم ہے، ابا جان میں کروں گا آپ کہیں، پیغام بھیج دیا۔ وہی لڑکی جو کل تک ایک یتیم بچی تھی اور ایک بیوہ کی بیٹی تھی، اگلے دن شام کو امیر المومنین کے بہو بن کر آ گئی، اور یہی وہ بیٹا بیٹی ہے عاصم، اور یہ لڑکی وہی بیٹا بیٹی ہے جن کی نسل میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز کے نانا بھی حضرت عمر لگتے ہیں اور دادا بھی حضرت عمر لگتے ہیں، نانا بھی وہ ہیں دادا بھی وہ ہیں، کیونکہ جب زمین اعلیٰ ہوتی ہے تو فصل بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر جیسا، عمر بن عبدالعزیز جیسے انسان پیدا ہوا جس کے زمانے میں لکھا ہے تاریخ میں کہ بھیڑیا، وولف اور گوٹ ایک جگہ سے پانی پیتے تھے، کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ ایک دوسرے پر حملہ کریں، اور پھر ایک دن حملہ کیا تو اس آدمی نے کہا جس کی بھیڑیں تھی اور جس کی جو ہے شیپ تھی، انہیں کہا عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ آج وولف نے میری شیپ پر حملہ کیا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دنیا سے جا چکے ہیں۔ پتا کیا تو حضرت کو شہادت ہو گئی تھی، ان کو زہر دیا گیا تھا، اور زہر پتہ بھی چل گیا کس نے دیا، لیکن بتایا نہیں، کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ انت عبد اللہ کانک تراہ،
یہ تقوی سے آتا ہے. جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو یہ کیفیت آتی ہے پھر مولا یاد رہتا ہے. جب نفس و شیطان کو انسان خوش کرتا رہے گا تو مولا اس وقت تو مولا یاد ہی نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں ہر کام سے پہلے تھوڑی دیر سوچ لے کہ میں یہ کام تو کر رہا ہوں لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بس اتنی سی بریک لگا لے. لہذا تھانوی فرماتے تھے اپنے نفس کو آزاد نہ چھوڑو کہ جیسے چاہے کرے. تھوڑی سی بریک لگا لیا کرو, تھوڑا سوچ لو. یہ کام آیا, نفس نے مشورہ دیا کہ شیطان مشورہ دماغ میں ڈال رہا ہے, آپ نے سوچنا ہے. کرتا رہا ہوں, میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. آیا اب بھی میں اس کام کو کروں یا نہ کروں؟ مجھے بتاؤ. جو لائق بیٹا ہوتا ہے اس کو کوئی دوست آ کر کوئی غلط بات کرے کہ ایسا کرے اور اس کو پتا اس کا ابا دیکھ رہا ہے, وہ کبھی بھی قدم نہیں اٹھائے گا. اگر وہ لائق ماں باپ کا لائق بیٹا ہے, کہے گا جاؤ جاؤ, میرا ابا کو پتا ہے, میرا ابا مجھے دیکھ رہا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو لائق بندہ وہ ہے کہ جب نفس اور شیطان اس کے سامنے کوئی بات پیش کرے, میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے, کہہ دے میرا ربا مجھے دیکھ رہا ہے. ان کی نظر میری نظر پر پاسبان آئی. افسوس کے احساس سے واقف نہ رہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. عبد عباس فرماتے ہیں کہ چھپ کر گناہ کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں, کنڈی چلا دی. اور میں اس ذات سے غافل ہے جو کہتی ہے نانو اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو شہرک سے بھی تیرے قریب ہیں. تو کس سے بچ رہا ہے؟ اس لیے بزرگ سے کسی نے کہا میں نے گناہ کرنا ہے, جاؤ وہاں گناہ کرو جو اللہ نہ ہو, اللہ کی حکومت نہ ہو, اللہ کا رزق نہ ہو, اللہ کے ہوا نہ ہو, اللہ کا پانی نہ ہو, وہاں گناہ کر. ایسی تو کوئی جگہ نہیں, تو پھر گناہ کیوں کرتا ہے بھائی؟ جب ایسی کوئی جگہ ہی نہیں تو گناہ کیوں کرتا؟ اور مر کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے, دنیا میں بھی مولا کے ساتھ ہے, آگے بھی مولا کے پاس جانا ہے, تو پھر مولا سے دوری کیوں؟ ہم تو حضوری کے لیے آئے, دوری کے لیے نہیں آئے. ہم اس لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی حضوری کو آ سکے. تو کیفیات انسانیت تقوی سے آتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کے پاس انسان جو جاتا ہے وہ کیفیات ثانیہ لینے کے لیے, کبھی نہ جو علم لینے کے لیے کہ فلاں بزرگ ہے چلو دیکھیں جی کوئی علمی باتیں مل جائیں. بھائی علماء سے پوچھ لو مسئلے مسائل, وہاں دل کی کیفیت کے لیے جاؤ. جب ان کے پاس جاؤ گے, ان کی باتیں سنو گے. مولانا روح فرماتے شیخ نورانی زیراہ آگاہ کنن, کہ وہ شیخ اور بزرگ تجھے راستہ بھی دکھائے گا, بتائے گا بھی راستہ کون سا مولا تک پہنچنے کا. اور فرمایا کہ نور راہ با لفظ ہمراہ کرن, اور وہ جو باتیں کرے گا اس کے ذریعے نور بھی تیرے دل میں منتقل کرے گا. میرے شیخ فرماتے دو کان اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ ان دونوں کانوں سے یہ قیف ہیں, ان قیفوں سے وہ نورانی الفاظ جا کر دل میں وہ کیپسول جب پھٹتے ہیں تو نور بن جاتا ہے کہ یار ہم نے ان کی باتیں سنی, ہمیں اب دل میں نور آ گیا. اس لیے کہتا اگر زبان نہیں بھی سمجھتا انسان, اور یہ بات میں نے خود حضرت محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سنی جب وہ ہمارے کراچی ایئرپورٹ پر تشریف لائے تھے, اور ان کی ہم نے وہاں زیارت کی. مولانا ایوب صاحب دان برکات ہمارے ساتھی ہیں, الفلاح مسجد والے, یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم ایئرپورٹ گئے تھے حضرت کی زیارت کے لیے, بلکہ زور کی نماز بھی میں نے حضرت امامت کرائی تھی. مفتی محمد حسن گنگوہی جو مفتی اعظم ہند تھے, تو حضرت نے خود ہمیں فرمایا کہ میں افریقہ سے آ رہا ہوں, اور میں جب وہاں گفتگو کرتا تھا تو حضرت تو خالص اردو بولتے تھے, انگریزی یا دوسری کوئی زبان تو حضرت نہیں بولتے تھے. تو کہ میں جب بولتا تھا تو وہ جو کالے لوگ وہاں ہوتے جو بالکل اردو نہیں جانتے وہ رو رہے ہوتے, تو بعد میں ساتھی ان سے پوچھتے افریقی زبان میں, انگریزی زبان میں, کہ یار تم کیوں رو رہے, تمہیں تو بات سمجھ آ رہی؟ کہ ہمیں بات تو سمجھ نہیں آ رہی, لیکن ہمارے دل پر اس بزرگ کی بات کا عجیب اثر ہو رہا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہم خدا کی محبت میں روئیں. اس لیے مولانا رومی نے فرمایا کہ صرف ان بزرگوں کے پاس باتیں نہیں ملیں گی تمہیں, بلکہ نور ہا با لفظ ہمراہ کنن, بلکہ وہ اپنے الفاظ میں نور بھی بند کر کے تیرے دل میں منتقل کر دیں گے. ان کیفیات کو لینے کے لیے بزرگوں کے پاس جانا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کیفیات احسانیہ مل جائیں, ہمارا یہ احساس ہم زندہ رہے کہ میرا مولا میرے ساتھ کو دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ میرا مولا ہے. جب انسان سے یہ احساس زندہ ہو جاتا ہے, نہ نفس کو خوش کرتا ہے, نہ زمانے کو خوش کرتا ہے, نہ شیطان کو خوش کرتا ہے, کیونکہ ہر وقت اس کو مولا کی لگی ہے, کیونکہ مولا کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میرا مولا میرے سامنے ہے, میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے, میرا مولا میرا ہمراہ ہے, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے اللہ چاہیے. یریدون وجہا, جب مولا کو مراد بناؤ گے تو نفس و شیطان میں سے کسی کو خوش نہیں کرو گے. ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بتاتے تھے. جو دوسری بات
ہر کام سے پہلے کہہ لیا کہ اللہ مجھے فلاں کام ہے میری مدد کیجیے، مجھے فلاں کام میری مدد کیجیے۔ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا موسیٰ بکری کے لیے چارے کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ، تجھے آٹے کے لیے نمک کی ضرورت تو پہلے مجھ سے مانگ، اور اگر تجھے تسمے کو لیسز کی ضرورت ہے جوتی کے لیے پہلے مجھ سے مانگ۔ حالانکہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے ادب سکھایا کہ دیکھو میرے ساتھ تعلق اگر تم نے رکھنا ہے تو ہر جگہ پر میرا نام لو، مجھے یاد کرو ہر کام سے پہلے، کیونکہ میرے بغیر کام ہونے والا نہیں ہے۔ جب تم میرا نام لوگے تو تمہارا میرے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے گا، ایک مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ یہی وہ چیز ہے جو مطلوب ہے کہ جب دنیا سے جائے من احب لقاء اللہ، اللہ کی محبت دل میں، احب اللہ لقاء، اللہ تعالیٰ جو اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت اهله وافضل بنا كما انت اهله انك انت اهل التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تصحیح نیت نصیب فرما، ہر کام میں تجھے راضی رکھنے کی نیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ غیر اللہ سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، نفس و شیطان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ تقوی میں کمال ہمیں نصیب فرما، ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کیفیات احسانیہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمہ وقت اپنی ذات کا دھیان ہمیں نصیب فرما، نفس اور شیطان سے ہماری حفاظت فرما، جو کچھ ہو چکا ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما۔ یا اللہ تمام ایمان والوں کو ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ اللہ والوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما، اللہ والوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قارب، یا اللہ متعلقین متعلقات، یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو، اس مسجد کے مصلیوں کو، مسجد کے تعاون کرنے والوں کو، یہاں کے اماموں کو، خادموں کو برکت عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دوست آئے ہیں یا اللہ اس مجلس میں سب کے آنے کو قبول فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، اپنا قرب خاص میں نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، ہماری ناشنائیوں کو دوستیوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ مولانا مقبول صاحب کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے دوست مولانا ایوب صاحب کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔